بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 21ویں صدی کی یہ جدید ترین اور تیز ترین دنیا، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہر چیز پر تحقیق کی جا رہی ہے، ہر چیز پر گفتگو کی جاتی ہے، ہر چیز کو محل گفتگو بنایا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ اس گفتگو کرنے کے شوق میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں پر اپنی زبان دراز نہیں کرنی ہے، اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ پھر اسی تگ و دو میں وہ علماء کرام کو بھی محل گفتگو بناتے ہیں، مولوی حضرات پر اٹیک کرتے ہیں، اور انتہائی نازیبا اور غیر مناسب جملے ان کے لیے کہے جاتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوا ہے کہ کچھ جو جملے بہت زیادہ کہے جاتے ہیں ان کا دائرۂ ادب میں رہتے ہوئے انتہائی معقول جواب پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ آج کل کے علماء کرام، یہ مولوی حضرات، یہ کیا جانتے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ جدید دور سے بہت دور ہیں، ان کو کچھ نالج نہیں ہے، یہ اولڈ تھنکنگ کے حامل افراد ہیں۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر علماء کرام نہیں جانتے، اگر ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اولڈ تھنکنگ کے حامل ہیں، تو آج ہر شخص کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، نبی کریم کی معرفت رکھتا ہے، اپنے آخری نبی کو پہچانتا ہے، رسول اللہ کی احادیث کو جانتا ہے، دین کے متعلق کچھ بھی جانتا ہے، وہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہ انہی علماء کرام کی تغدو ہے، یہ انہی علماء کرام کی کوشش ہے، انہی کا ہم پر احسان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کتنے سالوں کا گیپ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم تک دین پہنچا ہے، ہمارے گھروں میں دین اسلام کو پہچانا جاتا ہے، قرآن اگر پڑھا جاتا ہے، حدیث اگر سمجھی جاتی ہے، تو وہ انہی علماء کرام کا احسان ہے۔ تو اگر یہ نہیں جانتے تو آج ہم کیسے دین کو جانتے ہیں؟ اگر یہ نہیں پہچانتے تو آج ہم کیسے حدیث کو پہچانتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ جانتے ہیں، در حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح آج ہمارے گھروں میں بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم انہیں خود پڑھائیں یا مساجد میں یا مدارس میں یا ائمہ کے پاس، قاری حضرات کے پاس بھیجیں، تو جتنا بھی ہمارے بچوں تک کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دین اگر پہنچتا ہے تو وہ انہی علماء کرام کی محنت اور مشقت ہے، انہی کی عرق ریزی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین آتا ہے۔ تو لہذا یہ بالکل ایک بے سروپا اعتراض ہے۔ آج زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں، اس میں اسلامک گائیڈ لائن چاہیے، شرعی احکامات اگر درکار ہیں تو ہمارے علماء کرام، ہمارے فقہاء اعظام کی کتب آج بھی موجود ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق یا تو بالکل صراحت و وضاحت، بالکل صاف الفاظوں میں حل ملے گا، یا پھر کسی نہ کسی اصول کے تحت اس کا حل ضرور ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو اتنا بڑا کام کہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والے احکامات انہی فقہاء کرام کی اصولوں سے، کتب سے اور جزئیات سے نکالے جائیں گے۔ اگر علماء کرام نہیں جانتے تو یہ کام کون کر گیا؟ یہ پورا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، ایک پورا پروسیس ہے کہ جس کے تھرو اسلامی احکامات بنتے ہیں اور آگے پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہمارے علماء کرام نہیں جانتے، اگر یہ اولڈ تھنکنگ کے حامل ہیں، یا معاذ اللہ کچھ لوگ جیسے جاہل تک کہنے کی جرات کر بیٹھتے ہیں، تو یہ پھر اتنا بڑا کام کیسے ہوا؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہم اللہ کو، رسول کو، احادیث کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہمارے بچے آج جو والدین کی عزت کرتے ہیں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حضور کی حدیث کس نے بتائی، کس نے سکھائی؟ آج جو کہا جاتا ہے کہ باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، یہ حدیث پاک کس نے سکھائی؟ آج جو ایک عام شخص کی بھی عزت کی جاتی ہے، ایک عام شخص بھی جو کہتا ہے کہ دین اسلام نے ہر کسی کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تمام نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہمیں علماء کرام نے ہی سکھائی ہیں، ہم ان سے ہی سیکھتے ہیں، ان سے ہی سنتے ہیں۔ لہذا جذبات میں آ کر اس طرح کی بے سروپا باتیں نہیں کہنی چاہیے، انتہائی غیر مناسب اور حقیقت سے بالکل دور باتیں ہیں۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ جدید دور سے ہم آہنگ نہیں ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی سے اور جدید انٹرنیٹ کی دنیا سے اور آج کے جدید آلات سے واقف نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یا تو وہ صرف کسی خاص فرد کو یا چند مخصوص افراد کو دیکھ کر تمام کے تمام افراد پر حکم لگانے کی کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اپ اینڈ ڈاؤنس رہتی ہیں، ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس اور نشیب و فراز آتا رہتا ہے۔ لہذا بعض افراد کو دیکھ کر کل پر حکم لگانے کی کوشش کرنا یہ یقیناً ایک عقل مند کا کام تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اسی شخص سے جو اعتراض کر رہا ہے پوچھا جائے کہ
आपने कितने उलमाए कराम को विजिट किया, कितनों के पास आप बैठे, कितने के पर्सनल लाइफ्स को आप जानते हैं, आप कितने उलमाए कराम को जानते हैं कि वो अपनी लाइफ्स में क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना इल्म हासिल किया, वो जदीद दुनिया तक कहाँ तक पहुँचे हैं। तो यकीनन ये तो उलमाए कराम के मुकम्मल नाम भी नहीं जानता होगा। ऐसा शख्स उलमाए कराम की रूटीन के बारे में क्या बताएगा। अगर ये वाकई तहकीक की नज़र से और वाकई सीखना चाहे तो आए उलमाए कराम की महफिल को अटेंड करें। आज उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। आप इंटरनेट की बात करते हैं तो आइए इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको कुरान की, अहादीस की, तफसीर की, फतावा की वेबसाइट्स मुयस्सर आएंगी। आप अगर सोशल ऐप्स की बात करते हैं, आइए आप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाइए, आपको कुरान की, अहादीस की, तफसीर की, अहादीस की शुरुआत की और इसी तरह प्रेयर टाइम्स और इसी तरह हज़ारों इस्लामिक ऐप्स मिलेंगी। ये काम कौन कर रहा है? यही उलमाए कराम और उनकी सोहबत याफ्ता अफराद कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं मीडिया की तो आइए आप मीडिया चैनल ऑन्स कीजिए, आपको हज़ारों ऐसे उलमाए कराम मिलेंगे जो कि मीडिया पर इस्लाम का पैगाम फैला रहे हैं। इस्लामिक चैनल्स मौजूद हैं। आप अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं, आइए फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, आपको हज़ारों इस्लामिक पेजेस मिलेंगे जो उलमाए कराम की कस्टडी में ही रन किए जा रहे हैं। यूट्यूब पे आइए, आपको बहुत से चैनल्स मिलेंगे। उलमाए कराम हर फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। आप बात करते हैं जदीद तरीन तालीम की तो यकीनन आज उलमाए कराम इनको भी जदीद जो हाई डिग्रीज हैं उनको हासिल कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल लोग मिलेंगे, वेल एजुकेटेड और हाई एजुकेटेड लोग आपको उलमाए कराम में नज़र आएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें तभी मालूम होती हैं जब उलमाए कराम के साथ उठा बैठा जाए, जब दीन से इंटरेस्ट हो, जब हम मीडिया पे जाएं, जब हम सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब फेसबुक पे जाएं, तो हम जब उलमाए कराम को सर्च करेंगे, इनको देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे और इनके नशीबो फराज, इनके रोज़मर्रा के मामला देखेंगे तो ही हमें नॉलेज होगा ना कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अलमिया तो ये है कि हमें दीन से चूँकि इंटरेस्ट नहीं है, हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जाते हैं, हम चैनल्स दूसरे लगाते हैं, हम फेसबुक पे वीडियोस दूसरे देखते हैं। हमें जब दीन में इंटरेस्ट नहीं, हम तो माज़रत के साथ अपने मुकम्मल उलमाए कराम की मार्फत नहीं रखते, उनके नाम नहीं जानते, तो हमें कैसे पता होगा कि ये लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो लिहाजा सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या अपने अंदर का बुग़्ज़ निकालने के लिए इस तरह के बेसरोपा और हकीकत से इंतहाई दूर जुमले बोलकर अपने ही ऊपर उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। तीसरी बात ये कही जाती है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है, दुनिया ने इनकलाब कर दिया है। आज उलमाए कराम, ये मौलवी हजरात सिर्फ मस्जिद तक ही पहुंचे हैं। तो देखें इसका जवाब भी उलमाए कराम मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। हर शख्स अपनी फील्ड का, अपने सर्कल का माहिर होता है। मिसाल के तौर पर इसी शख्स से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहे कि मैं मेडिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, मेडिकल वहाँ एक एम्प्लॉय हूँ, तो उससे कहा जाए कि आप फिर एक अच्छे डेंटिस्ट क्यों नहीं हैं, आप एक अच्छे मैकेनिक क्यों नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट क्यों नहीं हैं। आपको अच्छा साइंसदान भी बनना चाहिए, अच्छा डॉक्टर भी बनना चाहिए। यकीनन वो शख्स जवाब देगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं अपनी फील्ड में महारत हासिल कर रहा हूँ, वो दीगर फील्ड्स हैं। तो उसको यही कहा जाएगा कि दीन एक अलग फील्ड है। एक आलिम को देखकर, एक दीनी तालीम को देखकर ये तकाजा करना कि ये डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर भी हो, ये अच्छा साइंसदान भी हो, ये एक अच्छा मैकेनिक भी हो, या ये एक बहुत हाई फाई कंपनी का बहुत बड़ा मालिक भी हो, तो यकीनन ये कोई माकूल मुतालबे नहीं है। आलिम दीन अपनी फील्ड का माहिर है और जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपनी फील्ड में रहते हुए भी आज उलमाए कराम हर फील्ड को टच भी कर रहे हैं। और आप अगर इसी फील्ड में रहते हुए इनसे बात करें तो आप यकीनन इनके सामने बात नहीं कर पाएंगे। एक आलिम दीन कितनी मशक्क़त और मेहनत से कितने उलूम का माहिर होता है तो कहीं जाकर आलिम बनता है। ये सर्फ़ व नाहव जानता है, ये कुरान का इल्म जानता है, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, इसी तरह और मुतअद्दिद उलूम हैं जिनमें एक आलिम दीन महारत रखता है। तो हो सकता है कि इतनी गहराई और इतनी मुतअद्दिद उलूम आप ना पढ़े हों, तो बिल्कुल हकीकत से दूर जुमले नहीं कहने चाहिए। तो एक आलिम दीन वो अपनी फील्ड में बहुत ऊपर तक जा चुका है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि देखें आज हमारा उलमाए कराम के बगैर किसी भी फील्ड में और किसी भी ज़िंदगी के मरहले में गुजारा नहीं है।
بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک علماء کرام کی ہمیں محتاجی رہے گی، اس کے کان میں اذان دینے تک، اس کا نام، اس کا عقیقہ کرنے سے۔ اسی طرح جب وہ بڑا ہوگا وہ نکاح کرے گا، یہ نکاح کون پڑھائے گا، نکاح صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے ایک عالم بتائے گا۔ یوں ہی طلاق کے ہزاروں مسائل ایک عالم حل کرتا ہے، وہ ایک دنیا دار حل نہیں کر پاتا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو حلال اور حرام کاروبار میں فرق، ڈیفرنس اور ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، وہ ایک عالم دین کرتا ہے۔ سود کیا ہے اور سود کیا نہیں ہے وہ ایک عالم دین بتاتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو اس کے مرنے کے معاملات، جنازہ کون پڑھائے گا، عالم دین پڑھائے گا، یا اس سے متعلقہ اس فیلڈ کے متعلقہ افراد پڑھائیں گے۔ قبر کے معاملات، ہمیں آخرت کے معاملات، اللہ رسول کے معاملات، یہ سارے معاملات کون بتاتا ہے، ہمیں ہمارا عالم دین ہی بتاتا ہے۔ اس لیے آج آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ہمارے پاس علماء کرام کے علاوہ متبادل کیا ہے؟ یہی علماء کرام ہے جو ہمیں اللہ رسول کی باتیں سکھاتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب، نبی کریم کی محبت دیتے ہیں اور ہمیں ختم نبوت پر قائم رکھتے ہیں۔ یہ علماء آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ، کوئی متبادل نہیں بچے گا۔ اور یہ وہ علماء کرام ہیں کہ جن کی عزت اور توقیر کرنے کا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی بے ادبی اور توہین نہیں کرے گا مگر ایک منافق۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ہم تو نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک طالب علم جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، زمین و آسمان کی چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں۔ اتنا بڑا منصب اور اتنی بڑی عزت ایک دینی طالب علم کی ہے تو ایک بڑے عالم کا کیا مقام ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس امپورٹنٹ میسج کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو ایسی باتیں کرتا ہے اس کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ علماء کرام کا حق پہچان سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے، ان کا حق سمجھنے، ان کا احسان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔